گلاب کے پھول کی آپ بیتی، تازہ جیسے گلاب، شگفتہ معطر دلکش۔ میں نے اپنے متعلق لوگوں کو اکثر یہ الفاظ کہتے سنا ہے۔ واقعی مجھے یہ خصوصیات حاصل ہیں۔ میں پھولوں کا بادشاہ ہوں، میرا نام گلاب ہے۔ میں بہت سی اقسام میں پایا جاتا ہوں اور میرے بہت سے رنگ ہیں، اور ہر رنگ اپنی مثال آپ ہے۔ دنیا بھر کے شاعر اپنی شاعری میں میرا ذکر کرتے ہیں، اور خوبصورت اشعار میرے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ قائد اعظم نے میری تعریف و تحسین میں جو الفاظ کہے تھے انہیں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو کس نام سے پکارا جائے، تو انہوں نے جواب دیا تھا، گلاب کے پھول کو کسی نام سے پکار لو، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یقین مانیے اس وقت میرا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ کوئی تقریب میرے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ دلہا کے سہرے میں سجایا جاتا ہوں، مجھے گلدستوں میں سجایا جاتا ہے۔ مہمان خصوصی پر میری پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں، مجھے بطور تحفہ پیش کیا جاتا ہے، اور میں نے اکثر یہ الفاظ سنے ہیں کہ پھول سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں۔ یہاں تک کہ قبروں پر بھی میری چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ میری نشو و نما ہر موسم اور آب و ہوا میں ہو سکتی ہے۔ میں مصر کے صحراؤں اور آئس لینڈ کے برفانی علاقوں میں بھی پایا جاتا ہوں۔ بعض مقامات پر میرا رنگ سفید یا زرد ہوتا ہے، جبکہ دوسرے مقامات پر میں گلابی لبادہ اوڑھ لیتا ہوں۔ لوگ میری خوشبو کے دیوانے ہیں۔ میری دلکش اور پیاری خوشبو دنیا کی تمام خوشبوؤں کے مقابلے میں بہترین ہے، اور میری اسی خوبی کے باعث مجھے ہر محفل میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پھولوں کی دنیا میں میری حکمرانی ہے، اور اللہ نے مجھے جو شان اور عزت دی ہے وہ کسی اور پھول کو حاصل نہیں۔ قدردان لوگ میری قدر خوب پہچانتے ہیں۔ جب میں نایاب ہو جاؤں تو لوگ میری خاطر بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ میں سورج کی شعاؤں سے لطف اندوز ہوتا ہوں، شبنم کے قطرے مجھ پر موتیوں کی طرح چمکتے ہیں۔ موسم کے خوشگوار جھونکے مجھے تازگی بخشتے ہیں، اور اس موسم میں میری خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے۔ بہار کا تصور میرے بغیر ادھورا ہے، لیکن مجھے اکثر گرم ہواؤں، تتلیوں، شہد کی مکھیوں اور شریر لڑکے لڑکیوں سے خوف رہتا ہے۔ گرم ہوائیں چلتی ہیں تو میری دل فریب خوشبو غائب ہو جاتی ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں مجھے توڑنے کی کوشش کرتی ہیں، اور میں ان کی اس کوشش سے بہت خوف زدہ ہو جاتا ہوں، اور بعض اوقات میرے تیز ہتھیار یعنی کانٹے ان کی انگلیوں کو زخمی کر دیتے ہیں۔ لیکن میں سب سے بڑھ کر شہد کی مکھیوں اور تتلیوں کا ستم رسیدہ ہوں۔ وہ میرے سینے پر بسیرا کر لیتی ہیں اور میرا سارا رس چوس کر مجھے بے چارگی میں چھوڑ جاتی ہیں۔ میرا محافظ اور رکھوالا مالی جو صبح شام مجھے سیراب کرتا ہے اور پروان چڑھاتا ہے، وہ بھی ان مکھیوں کے سامنے بے بس نظر آتا ہے۔ لیکن میں اپنی رنگت، خوبصورتی اور خوشبو سے سب کو مسرور کرتا ہوں، اور میں ایک روزہ مختصر سی زندگی سے مطمئن ہوں۔ ایک اور ظلم بھی مجھ پر ڈھایا جاتا ہے۔ میری پتیاں مسل مسل کر مجھے گلقند میں تبدیل کر کے مرتبانوں میں بند کر دیا جاتا ہے، اور عرصہ دراز تک میں ان مرتبانوں میں پڑا رہتا ہوں۔ لیکن میں اس پر بھی مطمئن ہوں کہ چلو، میرے دم سے حضرت انسان کو کچھ نہ کچھ تو فائدہ پہنچتا ہے، اور ان کے لیے پیغام شفا بن جاتا ہوں، اور اس سے مجھے روحانی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔